اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی عز وجل ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنها انا من المجرمین منتقمون۔ مالک فرماتا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کو اللہ کی آیات کے ذریعے سمجھایا جائے، قرآن کے ذریعے نہیں سمجھایا جائے، احساس دلایا جائے، لیکن وہ بالکل پرواہ ہی نہ کرے، وہ بالکل اس کے اوپر کوئی اثر ہی نہ ہو، تو پھر بتاؤ کس چیز کا اس کے اوپر اثر ہوگا؟ پھر وہ کس چیز کو مانے گا؟ اللہ کی بات کے بعد پھر کس کی بات وہ مانے گا؟ پھر مالک خود اس کی سزا تجویز کرتا ہے کہ انا من المجرمین منتقمون، ایسے مجرموں سے میں انتقام لے کے رہوں گا۔ یعنی پیدا اللہ کرے، اللہ کی بات ماننے کی بجائے وہ دوسروں کی باتوں کو مانے، اللہ کے دین کو قائم کرنے کی بجائے وہ شیطانی دین کو قائم کرنے کے لیے زور لگائے، اللہ کی مخالفت کرے، اور پھر نام بھی اللہ ہی کا لے، اللہ کے دین کی مخالفت کر رہا ہے اور اللہ کی مدد کی امید رکھ رہا ہے، گویا اللہ اس کی مدد کرے گا۔ جو اللہ کے دین کی مخالفت کرے گا، شیطانی دین کی حمایت کرے گا، تو اللہ سے امید رکھ رہا ہے کہ میری اللہ اس میں مدد کرے گا اور پھر اس کو جنت بھی ملے گی، پھر یہ تکلیفیں بھی کاٹ رہا ہے۔ اب اس کو احساس نہیں ہے کہ یہ تکلیفیں شیطانی راستے میں تم کاٹ رہے ہو، تو اجر سے امید تم اللہ سے رکھ رہے ہو۔ کاش یہ تکلیفیں تم اللہ کے راستے میں کاٹتے تو ایک لمحے کا اجر تمہیں اتنا اللہ تعالیٰ دیتا کہ تمہاری عقل حیران رہ جاتی۔ لیکن اگر تم شیطانی راستے پر چل کے جتنی مرضی تکلیفیں کاٹو گے تو وہ شیطانی راستے کے اندر ہے، دنیا میں تمہارے اوپر اللہ کا عذاب ہے اور آخرت میں مزید عذاب، اشد العذاب کے اندر ڈال دیے جاؤ گے۔ پہلے یہ عمران ریاض صاحب کا یہ ویڈیو سنیے، پھر میں اس کے اوپر مزید تبصرہ کروں گا کہ ان لوگوں کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یقین کیجئے، جس طرح مرضی ان کو سمجھاؤ، کتابیں لکھ لکھ کے ان کے ہاتھوں میں پکڑاؤ، جو مرضی ان کے سامنے آ جائے، ان کے اوپر کوئی اللہ کے دین کا اثر نہیں ہوتا۔ سنیے خود۔ میں یہ ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں، تو آپ سب کو ووٹ ڈالنا ہوگا، اپنے لیے، اپنوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے نکلیے اور ووٹ ڈالیے۔ یہ ملک آپ کا ہے، یہ پولیس، فوج، انتظامیہ، یہ ساری آپ کی ہے۔ نہ یہ کہیں باہر سے آئے اور نہ آپ کہیں باہر سے آ رہے ہیں، یہ سارے یہیں کے رہنے والے لوگ ہیں۔ آپ کا حق ہے ووٹ ڈالنا، نکلیں اور نکل کر ووٹ ڈالیں۔ جتنے خدشات آپ کے دماغ میں ان کو چھٹکیں اور اللہ تعالیٰ کے بھروسے کے اوپر اپنا ووٹ ڈالیں۔ ہار اور جیت کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، کل کیا ہوگا وہ ہمارا اللہ جانتا ہے، لیکن آپ کا حق ہے ووٹ ڈالنا، اور ووٹ ایک گواہی ہے اور آپ کو نکل کر یہ گواہی دینی چاہیے۔ دیکھیں، لوگ آپ کو مایوس کریں گے۔ پاکستان میں اگر کسی کو سب سے زیادہ مایوس ہونا چاہیے تو مجھے لگتا ہے مجھے ہونا چاہیے۔ میں نے جو 5 مہینے اذیت کے گزارے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ جس تکلیف سے میرا پورا خاندان گزرا ہے اس کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اور جو بالکل اندازہ نہیں لگا سکتے، یہ تو صرف 5 مہینے کا یہ حال ہوا ہے حضرت صاحب۔ تو جہاں ہمیشہ کی آگ میں جب رکھا جائے گا، جہنم کی آگ کے اندر جب تپایا جائے گا اور بیوی بچوں سمیت وہاں یہ ساری اذیتیں ہوں گی، اس وقت کیا بنے گی؟ کہتے ہیں اللہ کے بھروسے پر نکلیے۔ اوے اللہ ہی نے تو منع کیا ہے اس کفر و شرک کا ساتھ نہ دینے کا، اللہ ہی نے منع کیا ہے۔ یہ کافرانہ نظام، یہ مشرکانہ نظام، اسی کی وجہ سے تو ساری مصیبتیں ہیں، اسی نظام کی وجہ سے تو آپ کو 5 مہینے اذیت سے گزرنا پڑا۔ پھر اسی نظام کی حمایت کرتے ہو کہ نکلیے نکلیے، اللہ کے بھروسے پر نکلیے۔ ابو جہل بھی اللہ کے بھروسے پر نکلا تھا، بیت اللہ کی چادر جھنجھوڑ کر نکلا تھا جنگ بدر کے لیے جب، اور ساتھ ہی کہتا تھا کہ اللہ، یا اللہ جو حق پر ہے اس کا فیصلہ کر دے، اور بعد میں وہاں فیصلہ آ بھی گیا تو پھر بھی اس کے وہ کس کام آیا؟ تو یہ معاملہ ہے، کوئی عقل سے کام لو عمران ریاض۔ کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ اللہ کے دین کے لیے اٹھو؟ اس جمہوریت کے نظام، یہ شیطانی نظام کی حمایت مت کرو، بلکہ منع کرو عمران خان کو بھی کہ اسی ذلت کی وجہ سے، اسی مشرکانہ نظام کی وجہ سے تمہیں ذلیل و خوار ہونا پڑ رہا ہے۔ باقی یہ کہنا کہ وہ جی لیڈر کے لیے وہ سچ بولنا چاہیے، جی لیڈر جو ہوتا تھا وہ جو ڈرے نہ کسی سے، وہ اس طرح کے لیڈر تو پوری دنیا میں بے شمار گزرے ہیں۔ وہ سچ بھی بولتے رہے، وہ ڈرے بھی نہیں کسی سے، وہ پھانسیوں پر بھی چڑھ گئے ہیں، قوم کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ چائنا کے لیڈر ہیں، رشیا کے لیڈر ہیں، جرمنز ہیں، جیپنیز ہیں، انڈیا کے لیڈر ہیں، تو کیا وہ جنت میں چلے گئے؟ اب پتہ چل وہ کہاں چلے گئے؟
انہوں نے اپنی قوم کے لیے قربانیاں دی، اپنے وطن کے لیے قربانیاں دیں، اللہ کے لیے نہیں دی ہیں۔ اللہ کو تو مانتے ہی نہیں تھے۔ تو یہ جو آپ کی 5 مہینے کی قربانی ہے، یہ جمہوریت کے لیے ہے، یہ ملک کے لیے ہے، یہ قوم کے لیے ہے۔ اتنا ہم آپ کو حق دیتے ہیں کہ یہ آپ کی قوم کے لیے بڑی قربانی ہے۔ عمران خان بھی قوم کے لیے بڑی قربانی دے رہے ہیں، پاکستان کے لیے بہت بڑی قربانی دے رہے ہیں، لیکن آپ کو یہ کہنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ یہ اللہ کے راستے میں قربانی ہے، یہ اللہ کے دین کے لیے آپ کر رہے ہیں، یہ مدینہ ریاست بنا دیں گے، یہ کر دیں گے۔ خالص اسلام آباد کا معاملہ ہے۔ جو اللہ کے دین کو مانتے ہی نہیں، وہ اللہ کے دین کو قائم کب کریں گے؟ یہ کون سا دین ہے کہ تم مزاروں کے سامنے جا کے سجدے کرتے ہو، تم یا علی مدد کے پٹے بنواتے ہو، تمہارے سامنے کفر و شرک ہو رہا ہے، پاکستان کے اندر مزار پوجے جا رہے ہیں، پیر پوجے جا رہے ہیں، تعویذ گھنٹے کا شرک ہے۔ کون سا شرک ہے جو پاکستان کے اندر نہیں ہے؟ اس پر تمہارے خون نہیں کھولتا ہے، نہ اولیاء مقبول جان کا خون کھولتا ہے، نہ کیا نام ہے علی انجینئر کا خون کھولتا ہے، نہ عمران ریاض کا خون کھولتا ہے، نہ ارشد شریف کا کبھی خون کھولا تھا، نہ وہ جتنے بھی ہیں یہ صحافی ہیں سارے جتنے، سمیع ابراہیم ہے جی، یہ فلاں ہے جی، یہ فلاں ہے جی، کوئی اللہ کے دین کے لیے کام نہیں کر رہا، سارے شیطانی دین کو قائم کرنے کے لیے اپنے خالص دنیا کی خاطر یہ سب کچھ کر رہے ہو، دنیا کی خاطر قربانیاں دے رہے ہو۔ تو پھر تمہارے سے بڑا جاہل کون ہو سکتا ہے؟ تمہارے سے بڑا بیوقوف کون ہو سکتا ہے؟ اور یہ بات میری نہیں ہے، یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اپنے آپ کو پیش کرے کسی بھی منصب کے لیے، یہ جمہوریت کا تو فلسفہ یہ خود اپنے آپ کو پیش کیا جاتا ہے کہ مجھے اپنا وہ بنا لو، MNA بنا لو، MPA بنا لو، کونسلر بنا لو، وزیر اعظم بنا لو، مجھے بنا لو۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں 2 باتیں، یا تو بیوقوف ہے، ذمہ داری کا احساس ہی نہیں، کتنی بڑی ذمہ داری، انسانوں کی ذمہ داری یہ اپنے اوپر لا رہا ہے، کل قیامت کے دن اس کو کیا جواب دہی کرنی پڑی، اس کو ہوش ہی نہیں ہے، یا تو بیوقوف ہے، اور یا پھر خائن ہے، مال کے اوپر نظر ہے، کرسی کے اوپر نظر ہے، اسلام آباد کے اوپر نظر ہے، خائن ہے۔ تو یہ بیوقوف تو مجھے کوئی بھی نظر نہیں آ رہا، نہ فضل الرحمان بیوقوف نظر آ رہا ہے، نہ عمران خان بیوقوف ہے، نہ نواز شریف، نہ شہباز شریف، نہ زرداری، نہ بلاول، یہ سارے کے سارے بیوقوف نہیں ہیں، یہ خائن ہیں، مال کے اوپر ان کو نظر ہے، مال اکٹھا کرتے ہیں، ان کو کوئی اور معاملہ نہیں، اللہ کے دین کے ساتھ ان کو کوئی غرض نہیں ہے، کفر شرک خود کرتے ہیں، تھپکی دیتے ہیں، چادریں چلاتے ہیں، عرس اور میلے کر سارے لگے ہوئے، صرف آج نہیں، اس سے پہلے بھی کوئی سونے کے دروازے لگا رہا ہے، کوئی علی جویری کی قبر پر جا کے حلوے بانٹ رہا ہے مفتی محمود صاحب، پروفیسر غفور چادر چلا رہے ہیں بر امام جا کے، سارے لگے ہوئے، ایک سے ایک بڑھ کر مشرک آتا ہے اور اس قوم کو شرک کی انجیکشن بھی دیتا ہے، شاباش دیتا ہے، تھپکی دیتا ہے کہ میاں لگے رہو، ان کو پتہ ہے اس کے بغیر ووٹ نہیں مل سکتا ہے۔ بالکل آمنے سامنے میری بات ہوئی ہے جسٹس سعید الزمان صدیقی سے، انہوں نے بتایا مجھے، ایک جگہ ہماری ملاقات ہوئی تھی، انہوں نے بتایا کہ کہتے ہیں ان دنوں کی بات ہے جب نواز شریف سعودی عرب میں تھے جلا وطن، تو یہ عمرہ کرنے گئے اور وہاں ان کی بیت اللہ حرم میں یقین کریں ملاقات ہو گئی۔ کہتے ہیں میں نے نواز شریف صاحب سے کہا کہ یہ آپ جا کے یہ جو کمپلیکس بنایا ہے دربار اور مزار اور یہ وہ سب کچھ یہ کیوں کرتے ہو؟ تمہیں نہیں پتہ شرک ہے؟ وہ ذرا تیز سے گفتگو کرتے تھے اور وہ ان سب چیزوں کو شرک بھی سمجھتے تھے، کہتے ہیں تمہیں نہیں پتہ شرک ہے؟ تو نواز شریف صاحب آگے سے کہتے ہیں سر اس کے بغیر قوم نہیں مانتی ہے، یہ قوم پوری اس میں ملوث ہے، اس کے بغیر ووٹ نہیں دیتے ہیں۔ آج ذرا شہباز شریف کہے نا یہ مزار نہیں ہونا چاہیے، یہ بالکل شریعت کے خلاف ہے، شرک کا اڈا ہے، یہ باٹی میں جو دادا دربار جسے کہتے ہیں، اس کو گرانا چاہیے، زمین کے برابر ہونا چاہیے، مسجد کے قریب کوئی مزار نہیں ہونا چاہیے، مسجد کے اندر تو سوال پیدا نہیں ہوتا ہے، مزار بنانا ہی شرک ہے، گنبد بنانا ہی شرک ہے، اور عرس کرنا، میلے کرنا، یہ سب شرکیہ باتیں ہیں۔ ہم اقتدار میں آئیں گے یہ عرس بند کر دیں گے، میلے بند کر دیں گے، بر امام کا مزار بھی نہیں ہوگا، سیون والا بھی نہیں ہوگا، ذرا بلاول کہے نا میں سیون والا مزار جو ہے وہ کرا دوں گا، اور جتنے ہیں پھر جب اللہ تعالیٰ ہمیں اور زیادہ آگے بڑھائے گا تو ہم انڈیا میں جا کے محی الدین چشتی کا مزار بھی کرائیں گے، سارے جتنے یہ مزار ہیں مسلمانوں کے گر جائیں گے، گرا دیے جائیں گے، نہ ہرا گنبد رہے گا، نہ نیلا نہ پیلا، کوئی گنبد نہیں رہے گا زمین کے اوپر، قبریں کچی ہوں گی، اور یہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام کا یہ معاملہ ہے، میری بات نہیں ہے۔ اگر آپ کو یہ بات سن کے غصہ آ گیا تو آپ کو اپنے نبی کی بات سن کے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے کہ قبروں کو کچا رکھو، ان پر گنبد نہ بناؤ، مزار نہ بناؤ، عرس اور میلے نہ کرو، دیے نہ جلاؤ، چراغاں نہ کرو، یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ ایسی خواتین کے اوپر لعنت بھیجی گئی جو قبروں کے اوپر جاتی آتی ہے۔ اندازہ لگائے ایک دین کی اگر شریعت آپ نافذ کریں
اس کو مان لیں، کتنے مسئلے آپ کے، آدھی ٹرانسپورٹ کے خرچے آپ کے ختم ہو جائیں گے، آدھا رش آپ کا ختم ہو جائے گا۔ یہ جو مزاروں پر ان کے اوپر جا کے چادریں چڑھانے جاتے ہیں اور سر میلے کرتے ہیں، کتنے خرچے کرتے ہو اللہ کے بندوں، خرچہ کر کے، یقین کرو خرچہ کر کے، پیسے دے کے جہنم خرید رہے ہو۔ ان مزاروں سے، ان درباروں سے سوائے دھکے اور جہنم کی آگ کے آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یہ میں بالکل حقیقت بات کر رہا ہوں، آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا ہوں، اور بالکل ریکارڈ کے اوپر بات کر رہا ہوں کہ یہ شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے۔ پیری مریدی شرک ہے، تعویذ گنڈا شرک ہے، عرس اور میلے شرک ہے، جمہوریت کا نظام شرک ہے، اللہ کے دین کے ساتھ مذاق ہے۔ تو اللہ کے دین کے ساتھ مذاق کرتے ہو اور پھر کہتے ہو اللہ کے بھروسے کے اوپر، اللہ کے بھروسے کے اوپر، اللہ کے بھروسے کے اوپر اللہ کے ساتھ جنگ کر رہے ہو۔ سود کا نظام دیکھیے، سارا ہر جگہ سود، اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ، کتنا بڑا گناہ ہے۔ سارے کہتے ہیں اتنے پرسنٹیج ہم لیتے ہیں، یہ پرسنٹیج کم ہوگی، یہ پرسنٹیج زیادہ ہوگی، ان کو ذرا حیا نہیں آتی ہے، ذرا ان کو اللہ کا ڈر نہیں لگتا ہے۔ تو اللہ کے بندو توبہ کرو، معافی مانگو، تمہارے پاس بہترین نظام موجود۔ پھر کہتے ہیں جماعت اسلامی والے، پھر بھی یہ تو میدان خالی رہ جائے گا، میدان میں ضرور اترنا ہے، چاہے کفر و شرک۔ اور جب یہ دوڑ لگی کہاں ہے، دوڑ جا کہاں رہے ہو، جہنم کی دوڑ ہے۔ آپ اس میں حصہ نہیں لیں گے تو پھر تو میدان خالی رہ جائے گا۔ یہ تو ایسی بات ہے، پھر تو جہنم خالی رہ جائے گا۔ اگر ہم نہیں جائیں گے تو پھر جہنم وہ خالی نہیں رہے گا، بڑے اس میں جہنم کے اندر جانے والے۔ تمہیں نبی علیہ السلام کا طریقہ پسند کیوں نہیں؟ نبی علیہ السلام نے الیکشن لڑے تھے، کسی نبی نے الیکشن لڑے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام نے الیکشن لڑا تھا، نوح علیہ السلام نے الیکشن لڑا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے، عیسیٰ علیہ السلام۔ کوئی ایک مثال مجھے بتا دو کہ الیکشن کے ذریعے کوئی دین اسلام آیا ہو۔ وہ دعوت کے ذریعے آتا ہے، دعوت دی جاتی ہے، خیر خواہی کے ساتھ دعوت دی جاتی ہے۔ پیسے نہیں لیے جاتے، نہ نماز پڑھانے کے پیسے، نہ اذان دینے کے پیسے، نہ دین کی کوئی خدمت کرنے کے پیسے نہیں لیے جاتے ہیں ان بیوپاریوں کی طرح جنہوں نے دین کو پیشہ بنایا ہوا ہے۔ ساری زمین کے اوپر ان مسلمانوں نے دین کو کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ یہ گلف کنٹری ہوں، عربی ہوں یا اجمی ہوں، سب دین پر کماتے ہیں، کھاتے ہیں۔ اللہ کا نام لے کر کھائیں، نبی کا نام لے کر کھائیں، پیٹ بھریں اپنے جہنم کی آگ سے، اور پھر کہیں کہ یہ دین اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، ان کو جنت بھی ملے گی، جہنم تمہارے لیے بے قرار ہے، منہ کھولے تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ جو مرتا جا رہا آگ میں، جو مرتا جا رہا آگ میں۔ اس سے پہلے جتنے گئے ہیں وہ ان کا معاملہ تو ختم ہو گیا، اب پیچھے رہنے والوں تم تو کچھ خوف کرو، اللہ سے ڈر جاؤ، اور بہترین نظام تمہارے پاس موجود ہے، اسلام کا نظام بہترین نظام ہے، اس کو اختیار کرو۔ اور یہ ووٹوں کے ذریعے نہیں آئے گا، نہ نوٹوں کے ذریعے آئے گا، یہ تو دعوت کے ذریعے آئے گا۔ ایک پورا نمونہ موجود ہے، نبی علیہ السلام کی زندگی موجود ہے، کس طرح 1 سے 2، 2 سے 3 ہوتے چلے گئے، کون سی قربانیاں جس راستے میں انہوں نے دی، کسی نے زیادہ کسی نے کم۔ عمران خان ریاض صاحب، یہ جو اللہ کے دین کے لیے مہاریں پڑتی ہیں، گھسیٹا جاتا ہے، تو اس کے بعد پھر اللہ کا دین غالب آتا ہے۔ آپ تو جمہوریت کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، یہ دنیا میں ذلت، آخرت میں جہنم کیا۔ یہ دنیا میں آپ کے اوپر اللہ کا عذاب ہے، چاہے عمران ریاض صاحب ہوں یا چاہے عمران خان صاحب ہوں، کتنی بدنامی، یہ سب کچھ شیطانی راستے کے اندر ہو رہی ہے۔ کاش یہ اللہ کے دین کی خاطر ہوتی، ایماندار ہوتے، آپ مومن ہوتے، توحید کی دعوت دیتے۔ کبھی کسی چوک میں کھڑے ہو کے کسی نے دعوت دی ہے کہ لا حکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، تمہارا ایک مالک ہے، تمہارا ایک داتا ہے، ایک دستگیر ہے، ایک مشکل کشا ہے، ایک حاجت روا ہے۔ ان کو نہ پکارو، یہ داتا نہیں ہے، یہ دستگیر نہیں ہے، مشکل کشا نہیں ہے، حاجت روا نہیں ہے، غوث اور غوث الاعظم تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اللہ کو پکارو، بغیر واسطے وسیلے کے پکارو، واسطے وسیلے کی دیواریں گرا دو، کوئی واسطہ وسیلہ نہیں ہے۔ پہلے صفحے کے اوپر سورہ فاتحہ میں دیکھیے، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ کے ساتھ براہ راست تعلق قائم ہوتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک، تھوڑی سی عربی جاننے والے بھی جانتے ہیں کس کو کہا جا رہا ہے، اللہ کو کہا جا رہا ہے۔ اے اللہ، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، مانگتے رہیں گے، عبادت کرتے رہیں گے۔ بتاؤ، اس کے بعد بھی کوئی گنجائش ہے یا علی مدد کی، یا رسول مدد کی، یا غوث مدد کی، یا ابراہیم اغیثنی کہنے کی، اور تعویذ گنڈے کی؟ اس کے بعد بھی کوئی گنجائش ہے پیر صاحب کی؟ پیر صاحب کی ضرورت ابھی باقی ہے، چادریں چڑھانی ہیں، عرس اور میلے کرنے، بھری کھری کر یا محی الدین چشتی پار لگا دے کشتی، مولا علی یا شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا، کچھ تو حیا کرو۔ لیکن ان کے علماء یہی کچھ ان کو سکھا کے گئے، جب ان کو میں پکڑتا ہوں تو پھر اس کے بعد یہ چیختے ہیں۔ محمود الحسن صاحب نے سورہ فاتحہ کی تشریح کی، 3 پارے انہوں نے کی، جو تفسیر شبیر احمد عثمانی کے نام سے مشہور ہے۔ پہلے صفحے کے اوپر انہوں نے شرک کا انجیکشن دے دیا، کہتے ہیں اللہ کے نیک بندوں کو، مقبول بندوں کو خالص واسطہ رحمت الہی سمجھ کر اگر پکارا جائے تو یہ بھی
اللہ ہی کو پکارنا ہے. جا کے چیک کرو، اگر نہ ہوا تو مجھے کہنا، پکڑ لینا پھر مجھے. اور اگر ہوا وہ شرک وہاں موجود ہے تو اس کی حمایت کرنے کی بجائے اس کا رد کرو. اور یہ سارے اس کی حمایت کرتے رہے ہیں، چاہے ڈاکٹر اسرار ہوں، ان کو اپنا آئیڈیل مانتے تھے، ان کے اپنے شیخ ہیں جو کفر شرک پھیلا کے گئے ہیں. علی انجینئر صاحب کہتے ہیں میں ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں، چندے دیتا ہوں. اچھا، کفر شرک پھیلانے والوں کو چندے دیتے ہیں آپ، تو کون سا اللہ ہے جو آپ کو جنت پر دے گا؟ کفر شرک کی حمایت کرتے ہو، کفر شرک کے حمایتی بنے ہوئے ہو. تو اس کے بعد اللہ کا عذاب نہ آئے تو کیا ہے. اسی طرح دعوت القرآن کے اندر محمد حنیف نے اس کو بھی 3-4 پاروں کی یہ تفسیر کرنے کا موقع ملا ہے. اس کے بعد اس کی موت آ گئی اسی شرک کے اوپر، سجدہ تعظیمی کا شرک لے کے آ گیا. کہتے ہیں پورے خاندان نے، یعقوب علیہ السلام نے وہ یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا تھا. اچھا، انبیاء سجدہ کریں ایک دوسرے کو، باپ نے بیٹے کو سجدہ کیا تھا. اچھا، اور کفر شرک پھیلانے والوں، اللہ کے دین کے دشمنوں، کچھ تو حیا کرو. دعوت القرآن یہ ہے کہ سارے انبیاء اللہ کو سجدہ کرتے تھے، اللہ کو پکارتے تھے، اللہ کے سامنے جھکتے تھے، لیکن ہر مشرک نے اللہ کے اوپر الزام لگایا کہ یہ کام اللہ نے کروا دیا تھا، اللہ نے سجدہ کروا دیا تھا، اللہ کا حکم تھا، اللہ کی مشیت تھی. اللہ کا حکم یہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کی جائے، اس کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارا جائے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اس تمہارے رب کا یہ آخری فیصلہ ہے، یہ قانون ہے، یہ شک ہے پہلی. جب یہ جس دن پہلے دن نافذ ہو جائے گی نا، اس دن یہ مولوی اور پیر چیخ اٹھیں گے کہ تیرے رب کا یہ حکم ہے، تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکا جائے گا، کسی اور کو نہیں پکارا جائے گا، کسی اور کے واسطے وسیلے نہیں ہوں گے، کسی اور نظام کو نہیں مانا جائے گا، ایک اللہ کے نظام کو مانا جائے گا. مانتے ہو تو مانو، نہیں مانتے ہو تو کافر اور مشرک ہو. فَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلہ نہ کرے، اللہ کے احکامات کے مطابق حکومت نہ کرے، فیصلے نہ کرے، ایک دو نہیں، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. 3 فتوے لگائے سورہ المائدہ کے اندر فَأُولَٰئِكَ کے ساتھ. ایسے سارے لوگ اللہ کے کافر ہیں، اللہ کی کتاب کے کافر ہیں اور مشرک ہیں. تو اللہ کے بندو، یہ بات ہے، یہ بات آپشنل نہیں ہے کہ چاہے تو مانو چاہے تو مانو. اس بات کو ماننا پڑے گا، تب تمہاری جان جہنم کی آگ سے بچے گی. جب تمہاری ذلت دنیا کی، تمہارے خرچے، یہ جتنے قرضے چٹکیوں میں حل ہو جائیں گے. اگر نہ ہوئے تو مجھے کہنا، چٹکیوں میں تمہیں اللہ تعالیٰ عزت دے گا دنیا کے اندر. میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارا بھائی ہوں، میں پیر نہیں ہوں، میں مولوی نہیں ہوں، میں سیاسی فریبکار نہیں ہوں. الحمدللہ 7 پنجاب ریجمنٹ کا میں آرمی افسر ہوں. الحمدللہ 70th PMA لانگ کورس کے ساتھ میں پاس آؤٹ ہوا تھا. لیکن اس وقت سے 38 سال سے میں کڑ رہا ہوں اپنی قوم کے اوپر. ان کی ذلت اور خواری میں دیکھتا ہوں، مجھے تکلیف ہوتی ہے. اور یہ تکلیف کہ قوم ذلت اور خواری کے اندر ہے، اس سے کہیں زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ میرے مالک کو گالیاں دی جاتی ہیں، میرے رب کو گالیاں دی جاتی ہیں. شرک کے ساتھ، یہ شرک اللہ کو گالی ہے. آرمی چیف صاحب، آپ تو حافظ قرآن ہیں، قرآن کے پہلے صفحے پر دیکھو نا ذرا کیا لکھا ہوا ہے. آپ کو ہوش نہیں ہے؟ مرنا نہیں ہے آپ نے؟ ہمیشہ آپ کے ساتھ یہ کرسی رہے گی. آپ سے پہلے آپ سے زیادہ روب اور دبدبے والے، زیادہ کوالیفائڈ افسر گزر چکے ہیں، چلے گئے. بڑے بڑے صدر چلے گئے، وزیر اعظم چلے گئے، آرمی چیف چلے گئے، چیف جسٹس چلے گئے. وہ آپ نے بھی جانا ہے. چند دن، چند لمحے آپ کو یہ موقع ملا ہے. اس معاملے میں آپ کی رہنمائی کی جا سکتی ہے انشاءاللہ اگر آپ اس راستے میں آنا چاہیں. یہ اللہ کا راستہ، ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ. میرا راستہ یہ ہے، ہر نیک بندے کا یہی راستہ ہے، انبیاء کا یہی راستہ ہے. اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے یہ بات نکلوائی گئی سورہ یوسف کی آخری آیات کے اندر، کل ان کو کہو ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ. میرا طریقہ تو یہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. میں آپ کو بریلویت کی طرف نہیں بلا رہا ہوں، دیوبندیت کی طرف نہیں، اہل حدیثیت کی طرف یا جمہوریت کی طرف، پیری مریدی کی طرف نہیں میں بلا رہا ہوں آپ کو. ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، اللہ کی آیات کے ذریعے بلا رہا ہوں. میرا یہی راستہ ہے، پوری بصیرت کے ساتھ، پورے شعور کے ساتھ بلا رہا ہوں کہ یہی حق ہے. اس کو مانے بغیر تمہاری جان جہنم کی آگ سے نہیں چھوٹ سکتی ہے. نبی علیہ السلام کا بھی یہی طریقہ، صحابہ کرام کا بھی یہی طریقہ. بتائیں صحابہ کرام کیا تھے؟ بریلوی تھے، دیوبندی تھے، اہل حدیث سے، یا ووٹوں کے ذریعے الیکشن ہوتے تھے وہاں. کتنے سادہ دین ہے، کتنی سادہ تاریخ ہے آپ کی، جس کو آج بدل دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج یہ الیکشن کا دن ہے، شیطان دندنائے گا، کتنے مریں گے، کتنے ایک دوسرے کو گالیاں دیں گے، کتنا سب کچھ کریں، سب شیطانی چیزیں. یہ جمہوریت کے تحفے ہیں آپ کے، یہ جمہوریت ہے آپ کی. 75 سال سے اس کو بار بار اس بت کو پالش کر رہے ہو، اور کبھی تو ہوش لو، کب اس کو توڑو گے اس بت کو؟ جو توڑتا ہے وہ بھی بعد میں معذرت کرتا ہے، کہاں توڑ تو دیا، حالات ایسے تھے، وقت کا تقاضا تھا، لیکن اس سے زیادہ بہترین بت بنا کے دوں گا آپ کو. اس طریقے سے یہ سارے کرتے ہیں.
کوئی ایسا جوان مرد اٹھے جو اس بت کو توڑے، اس جمہوریت کے بت کو توڑے، ان مزاروں کو، ان گنبدوں کو توڑے اور پھر کہ میں دوبارہ بننے نہیں دوں، میری زندگی میں نہیں بن سکتے، میں اور یہ دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے، یا میں رہوں گا یا یہ رہیں گے. اس انداز سے کوئی اللہ کا بندہ اٹھے اور اس کے ساتھی بنے. قوم کے لوگوں اس دعوت کا ساتھ دو، چھوڑو ان فریب کاروں کو، یہ تمہاری دنیا اور آخرت کو برباد کر رہے ہیں. اپنی دنیا کی خاطر، میرا فکرہ یہ یاد رکھنا، اپنی دنیا کی خاطر یہ تمہاری دنیا اور آخرت دونوں برباد کر رہے ہیں. اب آپ کی اپنی مرضی ہے کہ پیچھے چلتے رہو، آسانی کے ساتھ ہمیشہ کی آگ میں بیوی بچوں کے سماعت اتر جاؤ گے. اور اگر رک جاؤ، ٹھہرو، غور کرو میری بات کے اوپر، الحمدللہ سے لے کر والناس تک اگر آپ کو یہی مسئلہ نہ ملا پھر کہنا بھائی نے جھوٹ بولا تھا، اور اگر یہی مسئلہ ملا تو پھر للہ اس کو مان لو. اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھی عزت دے گا. بڑی بڑی جنتیں اللہ نے آپ کے لیے تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں. جنت کی زمین سے 60 میل اونچے محلات اللہ تعالیٰ نے تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں. حد نگاہ تک پھیلے ہوئے باغیچے، خدمت گزار، ایسے خدمت گزار کہ یہ دنیا کے نوکر چاکر بیٹ مین اس کا کیا مقابلہ کریں گے. وہ ایسے ایسے خدمت گزار اللہ تعالیٰ نے موتیوں کی طرح رکھے ہوئے مالک نے اپنے بندوں کے لیے. ایسے ایسے کھانے جو بڑے بڑے بادشاہوں نے بڑے بڑے کھانوں میں، بڑے بڑے جو ہوٹلز ہیں اس کے اندر کھانے کا تصور نہیں کیا جا سکتا، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے لیے تیار کر کے رکھے ہوئے. ایسی سی خوبصورت بیویاں ہمیشہ جوان رہیں، ہمیشہ آپ کے ساتھی رہیں. آپ کی جوانی ہمیشہ کی جوانی ہوگی، آپ کے قریب بڑھاپا نہیں آئے گا، آپ کے قریب بیماری نہیں آئے گی. جو منہ سے نکالو گے حکم وہ صادر کر دیا جائے گا. ایسی بادشاہی، ایسی افسری نہیں، ایسی بادشاہی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. اللہ کے سچے وعدے ہیں، یہ دنیا داروں کے جھوٹے وعدوں پر مت جانا. یہ کوئی کہتا ہے میں مدینہ ریاست بنا دوں، کوئی کہتا ہے میں نظام مصطفیٰ لے آؤں گا، کوئی کہتا ہے میں پیرس. ہمارے گاؤں میں ایک اٹھا کونسلر، وہ پیرس میں رہتے ہیں، ان کے وہ رشتہ دار میرا کہتا ہے میں چکری وکیلا کو پیرس بنا دوں گا. اور پیرس کو چھوڑ، تو اس کو گلیانا یا چھینا ہی بنا دے تو میں تمہیں مانوں. ایسے جھوٹے وعدے کرتے ہو فریب کارو. کب تک یہ فریب دیتے رہو گے؟ اور لوگوں، قوم کے لوگوں، میرے پاکستانیوں، میرے مسلمان بھائیوں، کب تک ان فریب کاروں کے پیچھے دوڑتے رہو گے؟ اپنی دنیا اور آخرت برباد کر لو گے. للہ رک جاؤ، رک جاؤ، واپس لوٹو. شرک کی وجہ سے تمہارے اعمال برباد ہیں. واپس لوٹو ایمان خالص کی طرف، دین کی طرف واپس لوٹو. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے اللہ کے بھروسے پر یہ ویڈیو اپلوڈ کی ہے. یہ ہوتا ہے اللہ پر بھروسہ. عمران ریاض صاحب، آپ اللہ کے بھروسے کے اوپر شرک کروا رہے ہیں، لوگوں سے کفر کروا رہے ہیں کہ ووٹ امانت ہے، اور یہ ووٹ شرک ہے، ووٹ کفر ہے. ایک باطل نظام کی حمایت میں آپ کی حمایت ہو جائے گی. دنیا میں بھی جو ذلت اور خواری ہوگی اس میں آپ حصے دار ہیں. دنیا میں کرپشن جو ہوگی اور بدکاریاں ہوں گی، شرابیں چلیں گی، بدکاریاں چلیں گی، اس میں ووٹ دینے والا برابر کا شریک ہے. اس کو لانے میں اس کا حصہ تھا. بتاؤ اللہ کے بندوں، اور ووٹنگ بالکل برابر ہو گئی. بالکل 1 منٹ رہ گیا ہے، 1 منٹ رہ گیا، بالکل برابر ہو رہا ہے. ملک کا وزیر اعظم اب چنا جائے گا. ایک چرسی دوڑتا ہوا ہے، ایک شرابی، ایک بدکار دوڑتا ہوا آیا، آدھے منٹ کے اندر اس نے ایک ٹھپا لگا دیا نشے کی حالت میں، یا ہوش و آواز میں بھی لگاتا تو اس نے کیا کرنا تھا. تو ووٹ اس کو ملا، اس کی وجہ سے وزیر اعظم بنا. پھر یہ سارا کھیل کھیلا گیا. بتاؤ آپ کا وزیر اعظم پھر کس نے چنا ہے؟ چرسی نے، بھنگی نے، شرابی نے، بدکار نے، مشرک نے. کیسے خیر آئے گی؟ لہذا للہ رک جاؤ. پہلے خود اسلام کو قبول کرو. یہ پاکستان اسی لیے بنایا گیا تھا. نعرہ تو یہی تھا. یہ اور بات کہ نہ نعرہ لگانے والوں کو اس کا معنی مفہوم آتا تھا، نہ پیچھے جواب دینے والوں کو. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ اور بات کہ اللہ کا منصوبہ تو یہی نظر آتا ہے کہ پاکستان یہ جو ہے یہ لا الہ الا اللہ کی دعوت یہاں سے اب اٹھی ہے. یہ لا الہ الا اللہ کا قلعہ بنے گا. پاک سرزمین ہوگی. یہ زمین پاک ہوگی جس دن آخری مندر یہاں سے، آخری مزار اور آخری یہ تعویذ گڑنے والی پیری مریدی اور یہ سب کفر و شرک کا جنازہ جب اٹھے گا، جمہوریت کا جنازہ اٹھے گا، اس دن یہ پاک سرزمین ہوگی. پاکستان اس دن بنے گا. اس دن پاکستان کا پہلا دن ہوگا. انشاءاللہ اللہ کا دین نافذ کیا جائے گا پوری شان کے ساتھ، پوری عزت کے ساتھ. پوری دنیا دیکھے گی کہ یہ ہے اسلام، اور اس کے بعد ساری دنیا کو دعوت دی جائے گی. یہ اسلام ہے. اللہ کے بندے بنو. اللہ کی زمین ہے. اللہ کی زمین کے اوپر تم بدماشی نہ دکھاؤ. یہ اللہ کی زمین ہے. تمہیں اللہ کا دین قبول کرنا ہے. تم اللہ کے بندے ہو. تم مزاروں کے بندے نہیں ہو، بتوں کے بندے، مورتیوں کے بندو، ولی اللہ کے بندو، یا پیروں اور مولویوں یا انبیاء کے بندو. تم اللہ کے بندے کیسے بن سکتے ہو؟ تم اللہ کے بندے بنو. یہ ہے دین. یہ ہے سادہ سی بات. بڑی خیر خواہی کے ساتھ اللہ کے بھروسے کے اوپر میں نے یہ ویڈیو اپلوڈ کیا ہے، اور مجھے اللہ سے امید ہے کہ مالک سب کو ہدایت دے، مالک ان کو ایمان خالص کی طرف لائے، اور یہ کڑی سے کڑی ملتی جائے، دیے سے دیا جلتا جائے. 1 سے 2، 2 سے 4 سختیاں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی. ٹھنڈے ٹھار یہ قوم نہیں برداشت کرے گی. یاد رکھیے.
ٹھنڈ ٹھار نہیں ہوگا، سارے مراحل وہی آئیں گے جو نبی علیہ السلام کے ساتھ آئے تھے، صحابہ کرام کے ساتھ آئے تھے. اسی طرح دیس نکالے جائیں گے، اسی طرح گرفتاریاں ہوں گی، یہ سارے حرکت میں آ جائیں گی شیطانی جتنے یہ لشکر ہیں، کیونکہ یہ دعوت ہے ہی ایسی ہے. ہر دور میں ایسے ہوا ہے، اب کیسے نہیں ہوگا، ایسے ہی ہوگا، لیکن آئے گا اسی طریقے سے. جب بھی کبھی خیر آئے گی اسی طریقے سے آئے گی. میں دیکھوں یا نہ دیکھوں، میری اگلی نسلیں انشاءاللہ دیکھیں گی، خیر اسی طریقے سے آئے گی. توحید کے ذریعے، ایمان خالص کے ذریعے، جہاد کبیر کے ذریعے، جہاد کے ذریعے یہ چمن معمور ہوگا دعوت توحید سے. توحید کی دعوت اٹھے گی اس طرح جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھائی، صحابہ کرام نے اٹھائی. اور پھر کچھ اس کے حمایتی بنیں گے، ساتھی بنیں گے، امیر بھی، غریب بھی، بڑے بڑے رینک والے بھی آئیں گے انشاءاللہ، کمزور بھی آئیں گے، مزدور بھی آئیں گے، مختلف قسم کے لوگ آئیں گے. اور اس کے مخالف بھی اسی طریقے سے ہوں گے. قوم دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گی، ایک طرف اللہ کے ماننے والے، اللہ کا نعرہ بلند کرنے والے، دوسری طرف قبروں کے پجاری، مزاروں کے پجاری، پیروں کے پجاری، مزاروں کے پجاری، جمہوریت کے پجاری، کفر شرک کے دل دادا. یہ قوم اس طرح دو حصوں میں تقسیم ہوگی. پوری دنیا دیکھے گی کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.